ہائی ایوری ون، گڈ آفٹرنون اینڈ السلام علیکم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ. اکثر اوقات ہم نے اس بحث کو سنا جب باری آتی ہے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز کی، این جی اوز کی، یا وہ آرگنائزیشنز جو کمیونٹی سروسز فراہم کرتی ہیں. اس حوالے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ اتفاق کریں گے میری اس بات سے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ لیں جی اب ایک اور آرگنائزیشن آ گئی، کیوں نہیں ہماری کمیونٹی میں یونٹی کریٹ ہوتی، کیوں نہیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے، کیوں نہیں ایک ہی آرگنائزیشن ایک ہی بینر کے تلے جو ہے وہ کام کیا جائے. لیکن میرے حساب سے ناظرین یہ آرگیومنٹ بالکل ہی غلط ہے. اگر اس کو آپ ارتقاء اور ایوولوشن جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے پیرائے میں رکھیں تو ارتقاء اور ایوولوشن تو نام ہی نیو انٹرنٹس کا ہے کہ نئے لوگ آئیں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے اور معاملات کو آگے لے کر کے چلیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آرگومنٹ ہوتا ہے تو کبھی آپ یہ سوال بھی پوچھ کے دیکھیں کہ ہم جب باری ہوتی ہے پروفٹ بیسڈ آرگنائزیشنز کی تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ کیوں یہ سارے بینک ایک ساتھ جمع نہیں ہو جاتے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ایک نئی بینک کی برانچ کھل گئی یا اب دیکھیے ایک نیا گروسری سٹور آ گیا. اس حوالے سے ہم کمپٹیشن کے قائل ہیں. لیکن جب باری آتی ہے کمیونٹی سروسز کی یا این جی او بیسڈ آرگنائزیشنز کی تو ہم ان آرگیومنٹس کو لے کر کے چلتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے ناظرین، آپ اس کو اس لینس سے دیکھا کریں کہ کیا نئی آنے والی آرگنائزیشن کسی یونیک اسپیکٹ سے، کسی بہتر انداز سے کیا خلق خدا کی خدمت یا کمیونٹی کی سروس کا کام انجام دینے جائے گی. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی سپورٹ کا فیصلہ کیجئے. اسی حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے ہیلپ می پروجیکٹس کینیڈا کی ٹیم کو جو میرے ساتھ موجود ہے. پہلے میں ان کا تعارف کراتا ہوں اور اس حوالے سے پھر ہم مزید بات چیت جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبینہ عارفین صاحبہ جو کو فاؤنڈر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں، اور عدنان الوی صاحب جو ممبر آف بورڈ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر محمد عالم صاحب بھی موجود ہیں جو کہ آلسو ایک ڈائریکٹر ہیں بورڈ کے. آپ تینوں کو میں آج کے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو اویس بھائی. بہت شکریہ. شبینہ صاحبہ پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بات ہوتی ہے کہ ایک اور نئی آرگنائزیشن آ گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس آرگیومنٹ کو رد کیا جائے. تو پہلے تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ ہیلپ می پروجیکٹس جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ کتنی پرانی ہے اور کیا یونیک اسپیکٹ جو ہے وہ کور کرتی ہے یہ آرگنائزیشن؟ تھینک یو ویسا. تو یہ وی اسٹارٹڈ ان 2016 اور ہمیں we started in 2016 and we started work کام کرنے کا. we started in 2017 so ہمارے تقریباً شاید 5 سال ہو گئے، رائٹ؟ 5 سال ہو گئے. اور اس 5 سال میں، اور ڈفرینس یہ ہے، ڈفرینس تو نہیں ہے کیونکہ نان پروفٹس یہی اس سے کھلتا ہے ٹو سرو دا کمیونٹی. تو ہم کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے ڈفرینٹ ہے کہ وی آر اے گراس روٹ آرگنائزیشن. ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ڈائریکٹ کمیونٹی کو ہیلپ کریں گے، نو مڈل مین. تو وی آر 5 ڈائریکٹرز اینڈ وی get the donation. We start doing everything right from getting the donation to distributing it to the community personally. ہم لوگ خود جاتے ہیں ڈسٹریبیوشن کے لیے. یہ بہت بڑا فرق ہے between other organizations. اور as the program goes, عالم صاحب اور عدنان صاحب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ what the workings of the organization is. Thank you. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جیسے آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہی ہیلپ می پروجیکٹس، وہ کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے، وہ نام دیکھ کے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کیا کرتی ہوگی. لیکن تب بھی میں چاہوں گا عدنان صاحب سے کہ اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا آپ کی آرگنائزیشن کینیڈا میں ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اس پہ کس طرح سے کس حوالے سے ٹرسٹ کیا جائے ہمارے ناظرین کے لیے، اور کیا جو امریکہ میں دیکھنے والے جو ناظرین ہیں کیا وہ بھی آپ کی آرگنائزیشن کا کسی حوالے سے سپورٹ اسٹرکچر میں حصہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل اویس صاحب، یہ جو آرگنائزیشن ہے جیسے ابھی شبینہ نے ذکر کیا کہ یہ 2016 میں اس نے کام شروع کیا تھا، بٹ آبویسلی ڈے 1 سے یہ رجسٹرڈ نہیں تھی. ہم نے اپنا پروسیس جو ہے شروع کر دیا تھا اس کی رجسٹریشن کا، مگر آپ کو پتہ ہی یہاں کینیڈا میں ٹائم لگتا ہے آرگنائزیشن کو چیریٹیبل اسٹیٹس لینے کے لیے. تو وہی ٹائم تقریباً ہم کو بھی لگا. ہم لوگ 2016 سے اپنے لیول پہ کام کر رہے تھے. پھر ہم نے 2017 میں اپنا پہلا پبلک ایونٹ ایک بیسکلی کیا تھا. اس میں بھی ہم نے ڈونیشن لیا تھا اور وہ ہم نے کراچی کے ہاسپٹل کے لیے لیا تھا. میرے خیال ہے شبینہ ابھی آگے اس کا بتائیں گی. پر اس وقت بھی ہمارے پاس نہیں آیا تھا اسٹیٹس، وہ ہمیں ملا ہے 2017 کے اینڈ میں.
تو ہمارا پہلا پبلک ایونٹ ہو گیا تھا اور سمجھے آرگنائزیشن بنے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے. تو ہمیں اس وقت وہ ملا ہے اور ہمیں جو ٹائم سے تھوڑا ارلی ملا, اور وہ اسی لیے ہمیں ارلی ملا کہ ہم نے کام پہلے شروع کر دیا تھا اور ہم نے جو ہے جو بھی ہمارے پروجیکٹس تھے ہم نے کمپلیٹ کیے اور وہ سب رپورٹ سبمٹ ہوئی. اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا CRA نے پھر ہم کو الاؤ کیا اور یہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ بھی تھا. میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ جنہوں نے اس وقت ہمارے پاس اسٹیٹس بھی نہیں تھا مگر انہوں نے پھر بھی ہماری بھرپور ہمیں سپورٹ دی تھا اور جو ہمارا پروجیکٹ تھا وہ سکسیسفل ہوا ہمارا نا. اور جو دوسرا آپ کا پارٹ ہے کوشچن کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ US وغیرہ میں اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ اگر اس کا پارٹ بننا چاہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بن سکتے ہیں. اور جو بھی ان کی جو ہمارے پاس سے ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور ان کو ہم جو ہماری ریسیٹس ہوتی ہیں پراپر چیریٹیبل ریسیٹس وہ ہم ایشو کر سکتے ہیں یہاں سے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیے جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں یا امریکہ سے جیو ٹی وی کے اوپر, ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کریں کہ جن کو ہم خود جانتے بھی ہوں. یہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں ہمارا ان کے ساتھ میرا اپنا ذاتی طور پہ جو ہے وہ ڈے ان ڈے آؤٹ ریلیشن شپ رہتا ہے ان کی ایونٹس کے حوالے سے, ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو میرے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو گیونگ بیک پہ بلیو کرتے ہیں اور یہ سارا والنٹیئر بیس سسٹم ہے جس میں اپنا ٹائم دینا ہوتا ہے. اور یہ بات آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ پیپل بائی فرام پیپل. اگر آپ کا تعلق عوام کے ساتھ یا آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے ٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر تو پھر لوگ آپ کے قافلے کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں. عالم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ 2 بحثیں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کینیڈا میں ہم یہاں پہ رہتے ہیں یا شاید امریکہ میں بھی یہی گفتگو ہوتی ہوگی تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک میں جو ہے وہ فلاح کا کام کرنا چاہیے. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ نہیں جی جس ملک نے ہمیں پال پوس کے بڑا کر کے ایجوکیشن دے کے یہاں بھیجا ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو ہیلپ می پروجیکٹس جو ہے وہ کس طرح سے اپنے معاملات کو دیکھتی ہے؟ کیا صرف کینیڈین فوکس ہے یا ورلڈ وائڈ فوکس ہے؟ جی ضرور ویس بھائی. تو سب سے پہلے تو یقیناً یہ جو 2 جیسے مکتب فکر اگر آپ کہہ لیں کہ ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہیں ہائیبرڈ پہ بلیو کرتے ہیں. نہ صرف اونلی کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جس سوسائٹی نے ہمیں آلسو پروگرس دیا ہے اور پروان چڑھایا ہے, بلکہ اس سوسائٹی سے جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں پہ ہم نے اپنے بہت کچھ چھوڑ کر آئے ہیں, جہاں جس سوسائٹی نے ہمیں ایجوکیشن بھی دیا تھا بیسک, جہاں پہ ہماری تعلیم اور ساری زندگی گزری ہے. تو ان دونوں کو لے کر ہم ہیلپ می پروجیکٹ ساتھ چلتی ہے. ہمارے پروجیکٹس میں ایک فیئر جو ویلیو ہے وہ ہم اسائن کرتے ہیں کینیڈین سوسائٹی کے لیے اور ان کے پروجیکٹس کے لیے, اور ایک فیئر ویلیو جو ہے وہ بیک ہوم جیسے پاکستان میں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اشد ضرورت ہے بہت سارے ایسی چیزوں کی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی وی ایز اے کینیڈین آف پاکستانی اوریجن کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بھائی بہنوں کو بھول نہ جائیں. چلو وی آر لیونگ ان اے گریٹ سوسائٹی جہاں پہ بہت سارے ہیلپ موجود ہیں تو ہم ان کو نہ بھول جائیں. تو یہ ایک امتزاج ہے دونوں مکتب فکر کا جو کہ ہیلپ می سوسائٹی کر چلتی ہے. جی بالکل ٹھیک, بہت خوب آپ نے بڑے اچھے انداز سے بتایا. عدنان صاحب مجھے بس سمرائز وے میں کوئکلی بتا دیں کہ آپ کی جو ایڈمن فیس ہے وہ کس حد تک کی ہے؟ دیکھیں ایڈمن فیس اوور آل جو ہے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں وہ اس میں سے کوئی ایک پینی بھی جو ہے نا وہ نہیں اپنے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں. ہاں مگر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو رن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کاسٹ تو آلویز آتی ہے. تو وہ کاسٹ ہماری بھی ہے جس میں سمجھ لیں کہ جو ایئر اینڈ پہ ٹیکسز فائل کرنا ہے, لائر جو کہ فیس ہوتی ہے, اور کچھ اور ایڈورٹائزنگ کچھ مارکیٹنگ تھوڑی بہت جو ہم کرتے ہیں اس کی وہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں ریشیو وائز تو سم ویئر اراؤنڈ کو 4% کے قریب وہ بنتی ہے. یعنی جو بھی ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کا 4%, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کے اس دور میں ان کمپیریزن ود ادر آرگنائزیشنز بہت ہی یہ کم ہے. اور اس کو میں ٹیکنیکلی زیرو اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے کوئی ڈائریکٹر کا کوئی بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے میں اس کو ٹیکنیکلی زیرو کہتا ہوں. اور بلکہ میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں ویسا وہ یہ کہ ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں یہ جب ہم کو پروجیکٹ اسپیشلی جب ہم پاکستان میں کرتے ہیں تو یہ یہاں سے جاتے ہیں, ہم میں سے کوئی ڈائریکٹر جاتا ہے اور وہ اپنے خرچے پر جاتا ہے, اس میں کوئی بھی جو ہے وہ آرگنائزیشن کا ایک بھی مطلب ایکسپینس نہیں ہوتا ہے, ہم اپنے خرچے پہ جاتے ہیں.
اور وہاں ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں جا کر کے. آرگنائزیشن سے اس سلسلے میں کوئی چارج نہیں کرتے ہیں, تو ہماری ویسے کاسٹ جو ہے آلموسٹ 0 ہے, مگر آن دا پیپر یہ تقریباً 4% کے قریب ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. 4% تو بڑی نامنل ہے. جنرلی ہم نے دیکھا 10% 12% تک بھی آرگنائزیشنز کی ایڈمن فیسز ہوتی ہیں, اور جو دوسری اور بڑی مین اسٹریم آرگنائزیشنز ہیں وہ تو اب تو 40 اور 50% تک بھی ایڈمن فیسز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. شبینہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ہمیں لینی ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ناظرین کو وہ ویڈیو کلپ دکھائیں جس طرح عدنان صاحب نے بھی کچھ پروجیکٹس کا ذکر کیا جس کی تفصیل آپ بریک کے بعد بتائیں گی. آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھیں کہ کراچی میں کس طرح سے اس آرگنائزیشن نے ایک ہاسپٹل کو مدد کی جس سے کئی ایک پیشنٹس کو آج بھی جو ہے وہ افاقہ حاصل ہو رہا ہے. Someone has to be a test patient here. around clot हो जाती है जिससे बच्चे की लाइफ थ्रेटनिंग, so it will detect all those things. The placenta, yes, ectopic pregnancy or whatever it is, yes. Assalamu alaikum. This is Khalid Rashid, your MPP for Mississauga East Cooksville, wishing all Muslims across Ontario and around the world Eid al-Fitr Mubarak. Hello, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. Eid Mubarak to all of those observing Eid al-Fitr. Hi, this is Sharif Sabawi, your Provincial Member of Parliament from Mississauga and Mills. I would like to wish the Muslim community in Erin Mills and across the province a happy Eid Fitr Mubarak. Hello, Natalia Kusindova here, your MPP for Mississauga Centre. I'd like to wish my Muslim friends, constituents and neighbours an Eid Mubarak. I'm Rudy Cazzetto, your Member of Provincial Parliament for Mississauga Lakeshore, and I want to wish you and your family an Eid Mubarak. Assalamu alaikum. This is Deepak Anand, your Member of Provincial Parliament from Mississauga Malton. I would like to wish everyone across Ontario and around the globe Eid Mubarak. ہمارا اسکول کئی مہینوں تک بند رہا. اس دوران کتنا کچھ بدل گیا. کئیوں کی روزی بند ہو گئی اور ہماری گلیاں سنسان ہو گئیں. ایک دم سے فاصلے بڑھ گئے. ہمارے اسکول جو سونے پڑ گئے. کلاس میں پڑھنے کا بھی اپنا مزہ تھا. دوستوں سے ملے ہوئے بھی جیسے زمانے گزر گئے. کہیں یہ بولتے ہاتھ اپنی زبان نہ بھول جائیں. دل میں یہ ایک ڈر سا بیٹھ گیا. واقعی کتنا کچھ بدل گیا. لاک ڈاؤن اور SOP جیسے نئے الفاظ سیکھ گئے. گھر میں سب مل کر پڑھنے جو لگ گئے. اسکول نہ جا سکے تو اسکول گھر آ گیا. اسی بہانے لیپ ٹاپ بھی تو چلانا سیکھ گئے. ان بدلتے حالات میں بھی کچھ نہ بدلا تو وہ ہے ڈیف ریچ کا ساتھ. عید کے رنگ، یونیورسل پروموشن اور ساز و آواز کے سنگ ڈرائیو تھرو عید سیلیبریشن اینڈ عید ڈنر May 15th at Mike Kolachi 5120 Dixie Road. ٹو رجسٹر ٹیکسٹ عامر شمسی. پیش کی عید مبارک. اللہ کے دیے ہوئے مال میں ان یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا حصہ ہے. آئیے اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ مل کے غربت کے خاتمے کی جنگ میں عملی طور پر شامل ہو جائیں. آج ہی کال کیجئے یا ہماری ویب سائٹ humanconcern.org پر اپنے عطیات جمع کرائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بااعتماد ادارہ پچھلے 40 سالوں سے آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات مستحقین تک بروقت اور بہترین انداز سے پہنچا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ عمل ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا،
किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star This is Real. my masjid. This is your masjid. This is our masjid. I am Kamran Rashid, President of Mississauga Muslim Community Center. And this masjid, this house of Allah subhanahu wa ta'ala, needs your help. This masjid is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. We learn, we teach the love and the akhlaq of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, not only for this generation, but for the coming generations as well. And so this sign of Allah, this my masjid, this your masjid, needs your help. We need 365 donors to donate $495. That is the running expense of this masjid for one day. नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं हेल्प मी प्रोजेक्ट्स कनाडा की टीम के साथ, और जिस तरह शुरू में मैंने इंट्रो में कहा था कि जो खल्क़ खुदा की खिदमत का काम है, चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं या कम्युनिटी सर्विसेज फराहम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका बड़ा अहम रोल होता है ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर। और अगर मुझे और आपको ये प्लेटफॉर्म्स ना मिलें तो हम किस तरह से जो है वो बिगर पिक्चर में इन चीज़ों का हिस्सा बन सकते हैं। हर एक की इस्तिताअत और हर एक ये नहीं कर सकता कि डायरेक्ट बेनिफिशरी तक जाके पहुंच जाए, तो हमें जो है वो लामहला इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अगर ये ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इनके डायरेक्टर्स वो हैं जो नोन हैं, जो क्रेडिबल हैं, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। शबीना साहिबा, हमने ब्रेक पे जाने से पहले एक वीडियो दिखाई थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? वो कौन सा हॉस्पिटल था और क्या इक्विपमेंट आपने डोनेट किया और उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ? जी, तो हमने ये डॉपलर मशीन का कहा जाता है, और ये मशीन लेबर रूम में हमने इंस्टॉल करवाया है सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, लेबर रूम में, जो व्हेन मदर्स आर गिविंग बर्थ, तो वहाँ लैक था, वहाँ एक इमरजेंसी रूम में नहीं था। एंड द सिनेरियो दैट सिविल अस्पताल हमें क्रिएट किया था कि भाई जब मदर्स अबाउट टू डिलीवर आती हैं तो बिकॉज इमरजेंसी में वो मशीन नहीं हासिल है, हमें वो मदर्स को लेके जाना होता है थ्रू कॉरिडोर्स एंड एलिवेटर्स to the Doppler machine. So that is मुझे और फौजिया अख्तर जो एक और डायरेक्टर हैं और को-फाउंडर हैं, हमें तो बहुत ख़राब लगा कि इस मौके पे women should be private and they need immediate help. So हमने सोचा कि हम ज़रूर ये मशीन देंगे। तो 2017 अल्ट्रासाउंड डॉपलर मशीन एट सिविल अस्पताल जो अभी तक इंस्टॉल है। अभी कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था तो वो साहब कह रहे थे वी हैव अ कॉन्टैक्ट ओवर देयर, तो वो कह रहे थे कि ये बहुत मज़े का चला है, पीपल आर जस्ट यूजिंग दैट मशीन, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। सो मैंने कहा कि मैंने वो वारंटी भी लिया हुआ था, हमने वारंटी भी लिया है मशीन का, तो आई मेक श्योर कि वो ये हो जाए, रिजॉल्व हो जाए ताकि वो कंटिन्यू करें। ये कितनी अमाउंट थी जो आपने सिविल हॉस्पिटल में इस मशीन के ऊपर खर्च की? जी, जस्ट बिकॉज अभी एज आई हैड सेड अर्लियर कि हम ग्रास रूट्स हैं, अभी हमारे पास थाउजेंड्स तो है नहीं, अल्लाह करे कि हमारे डोनर्स हमें ट्रस्ट करके भेजें, लेकिन वो तकरीबन $15,000 का वो मशीन था, which to us was a big achievement क्योंकि हम बिल्कुल शुरू किए थे उस वक्त। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आलम साहब आपकी तरफ आऊँगा। 5 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन को, तो 5 साल में आपने यहाँ पे लोकली तो अपना नाम इस्टेब्लिश कर लिया, वहाँ पे कुछ इवेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन 5 साल की प्रोग्रेस से क्या आप खुश हैं? और इस चीज़ को भी सामने रखते हुए कि जिसमें 1 साल तो पूरा कोविड का पेंडेमिक का गुजर गया, तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि अपने डोनर्स तक आप कैसे रीच आउट कर रहे हैं और अगले साल में या 2 साल में किस तरह से आप जो है वो हेल्प मी प्रोजेक्ट्स को फर्दर एडवांस होते देख रहे हैं? जी ज़रूर। मैं वैस भाई, देखिए हमारी जो प्रोग्रेस है ना वो बहुत ही
significant ہے in a very small short span of time. اس کے پیچھے دو کا ضرور important چیزیں جو میں ذکر کرنا چاہوں گا. Number one کہ we have an excellent team of professionals. ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں بے تحاشا لوگوں کو کہ ایڈمنسٹریٹو میں انوالومنٹ نہیں رکھا ہے. اس کے پیچھے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کیونکہ میں ظاہر سی بات اس کمیونٹی میں انوالو ہوں اور میں دیکھتا ہوں بہت ساری ایسی چیریٹیبل آرگنائزیشنز یا آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ انوالو کریں گے ایڈمنسٹریشن میں اتنی زیادہ پرابلمز آئیں گی. ہیلپ می پروجیکٹ جو ہے آر ویری سلیکٹیو. Shabina, Hina and Fawzia, they were 3 professionals, women. They have founded this organization. This organization Help Me Project. Uske baad unhone Adnan ko invite kiya, who is obviously a reputable financial advisor hamari community mein. Aur in charon ki invitation pe maine join kiya 2 saal pehle. تو ایک تو یہ کہ ہم لوگ بڑے سلیکٹیو ہیں اور سلیکٹیو کا مطلب لائک مائنڈیڈ سلیکٹیو پروفیشنلز, اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. ہمیں خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے اور ان کی بلیسنگ کی وجہ سے ہم 5 پروفیشنلز ہیں اور 5 اپنے پروفیشن میں بہت ہی ایکسل کر رہے ہیں. تو جو صرف اور صرف رہ گیا ہمارے پاس خدمت کا جذبہ, اور وہ جذبہ جو ہے وہ یقیناً جیسے ابھی ادنان نے ذکر کیا کہ اگر ہم ٹریول کرتے ہیں تو اپنے پیسوں سے کرتے ہیں. اس میں 1 سینٹ بھی جو ہے نا وہ ہم آرگنائزیشن کا نہیں استعمال کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اس کی جو فنڈنگز ہوتی ہے اس میں 1 سینٹ جو ہے وہ اس حقدار کو اور جن نیڈی لوگوں کے لیے جمع کیا گیا تھا ان تک پہنچے. تو وہ اور ہمارا جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا, جیسے شبینہ نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا اس بات کو کہ ہم لوگ فنڈز جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن کو نہیں دے دیتے کہ جی ہم نے فنڈ جمع کیا آرگنائزیشن اب آپ آگے پہنچائیں ضرورت مندوں تک, بلکہ ہمارا گول یہ ہے کہ جس ضرورت مندوں تک ہم کوشش کریں حد الامکان کہ اس ڈونیشن کو, اس ریسورس کو اپنے ہاتھ سے پہنچائیں, تاکہ یہ انشور ہو سکے کہ آپ کا 1 سینٹ جو آپ نے دیا ہے وہ جس پرپس کے لیے دیا ہے اس پرپس کے لیے استعمال ہو اور وہیں ان کے ہاتھوں میں پہنچے. بالکل ٹھیک. جیسے اس کی اگزامپل آپ نے بھی جو ہے وہ ناظرین نے بھی دیکھی کراچی میں سول ہاسپٹل کے حوالے سے, اور یہاں پہ لوکلی بھی آپ نے نساء ہوم کو بھی سپورٹ کیا جو خواتین کا جو ہے وہ ادارہ ہے, اور ناظرین تصاویروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے ان کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کی اور غالباً 2020 میں بھی آپ نے ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا. جی ایبسلیوٹلی. جیسے کہا کہ نساء ہوم جو ہے وہ بھی ایک ڈائریکٹ ہم نے اس آرگنائزیشن کے ساتھ رکھا ہے, کسی اور آرگنائزیشن کو نہیں دیا ہے. اور نساء ہوم از اے ویری ٹرسٹڈ نیم ان ٹرم آف ہیلپنگ وومنز فار رننگ دا شیلٹر. تو جو ہمارے جتنے بھی ڈونرز تھے وہ ڈونرز دے شوڈ بی پراؤڈ آف کہ ان کا 1 پیسہ نساء ہوم یا ہمارے ہاتھ کے تھرو پاکستان میں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان تک پہنچائے. بالکل. عدنان صاحب 2020 میں پچھلے سال آپ کا جو آخری ایونٹ فزیکل جو ایونٹ تھا میں نے بھی اس کو اٹینڈ کیا, میں آپ کی ٹیم کا حصہ بھی رہا, مجھے خوشی بھی تھی بڑی. لیکن ایک نئی آرگنائزیشن, نئی سے مراد 4-5 سال ان دا میکنگ, اور جس طرح سے آپ نے وہاں پہ 500-600 کے قریب جو ہے وہ گیسٹ آپ نے جمع کیے تھے, ایک خوبصورت منظر تھا. آپ نے ایک بہترین کام کے لیے کمیونٹی کو ٹوگیدر کیا, وہاں پہ فنڈ ریزنگ ہوئی, لوگوں نے اچھا کھانا کھایا, میل ملاقات ہوئی. میں چاہوں گا پہلے ناظرین کو اس ایونٹ کی کلپ دکھائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو, ایک کانٹیکسٹ ملے کہ کس طرح سے وہاں پر خاص طور پہ مسیساگا جو کہ ٹورانٹو کا ویسٹ میں ایک شہر ہے, اس کی جو میئر ہے بونی کرامبی, انہوں نے وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کا اس مد میں خلق خدا کی خدمت کرنے کے حوالے سے انہوں نے کیا کریڈٹ دیا, ذرا یہ بھی دیکھیں. اور یہ بھی صحرا ہیلپ می پروجیکٹس کے اس ایونٹ کو جاتا ہے کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جمع تھے اور صرف ایک مقصد کے لیے جمع تھے کہ کس طرح سے مل کر خلق خدا کی خدمت کا ہم کام کر سکیں. آئیے ناظرین یہ کلپ دیکھ لیں. In Mississauga. And I want to thank the Pakistani community in particular because of the zakat, so because of your generosity, not only during Ramadan, but right throughout the year. If I call upon you, you're always the first ones to step up. When I look at whether it's for the hospitals, our Trillium Health Partner hospitals, whether it's for education, or whether it's for the mayor's food drive, I ask you, and then I think all the mosques get together and compete. Honestly, one year it's, well, what did they give? We'll give 5,000. And then, yes. And then the next mosque says, we'll give 10. And we'll give 5,000 pounds of food. We'll give 10,000 pounds of food. So I'm very grateful, especially the Pakistani community. They help the most vulnerable people in Mississauga and beyond.
And I'm so very grateful, and that's why I feel very, very close to you. And I came in, I said, she's honorary Pakistani with us today. So. جی عدنان صاحب، یہ جو ایونٹ تھا اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا میں فزیکلی خود موجود تھا، اور ہمارے لیے بڑے فخر کی اور خوشی کی بات تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اور وہاں پہ لوکل کینیڈین پولیٹیشینز تھے، کمیونٹی لیڈرز تھے. یہ ہمیں بڑا کریڈٹ ملتا ہے چونکہ ہم یہاں پہ نہ صرف پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم اسلام کے بھی ایمبیسڈر ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب اس میں جو ہے لوگوں کا یہ ٹرسٹ ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم اپنی اس آرگنائزیشن کے لیے پروفیشنل ہیں، ہماری سوچ پروفیشنل ہے، اسی طریقے سے جب ہم اپنا کوئی بھی ایونٹ کرتے ہیں تو ایونٹ مینجمنٹ کے حساب سے بھی بہت ہی پروفیشنلی مینجڈ ہوتا ہے. سارے ٹائمنگ وغیرہ پہلے سے ہم اپنے ہمارے جو اٹینڈیز ہوتے ہیں، جو لوگوں نے مہمان آنے ہوتے ہیں، ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ پروگرام اتنے بجے شروع ہوگا، اس وقت فنڈ ریزنگ ہے، یہ ڈنر ٹائم ہے، اور اس کو ہم الحمدللہ بہت ہی اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم سیو ہو رہا ہے، وہ جو مائنڈ میں اپنے رکھ کر آئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے پورا ایونٹ چلتا ہے. ہمارے پاس بہت والنٹیئرز ہوتے ہیں، کوئی اس دن پروگرام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں، ہمارے والنٹیئرز لے جا کے ان کو اپنی سیٹس پہ بٹھاتے، تو بہت ہی پروفیشنلی آرگنائز شو ہوتا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو کہ جو لوگ پہلے شو سے ہمارے ایونٹ میں آئے ہیں نا، وہ کنٹینیوسلی آ رہے ہیں ہر سال، اور لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی جو 2020 ایونٹ کا آپ نے ذکر کیا، آپ بلیو کریں کہ ایک ویک پہلے ہمارا 600 کا جو کیپیسٹی تھی وہ ٹوٹل سولڈ آؤٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے لوگوں کو منع کیا کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہاں ہال میں جگہ نہیں تھی ہمارے پاس نا. تو الحمدللہ یہ لوگوں کا وہ ٹرسٹ ہے جو دیکھ چکے ہیں ہمارے ساتھ، وہ آتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک کوالٹی کا پروگرام ان کو ملنے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد ڈنر کے بعد کچھ انٹرٹینمنٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو گیسٹ ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، وہ ڈے 1 والے ہی ہیں. الحمدللہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان صاحب. شبینہ صاحبہ، آخر میں 1 منٹ ہمارے پاس ہے، تو اگر کچھ لوگ جو دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، اگر وہ آپ کی کیمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے ان کاموں میں اپنا حصہ مالی طور پر شامل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، we would so appreciate your participation through donation. It is the easiest thing to donate to Help Me projects. Please go onto our website, www.helpmeprojects.com, and click on donate, and you will donate. You can donate internationally, and you will get a receipt immediately. Or uske alawa, you can either call. There are 2 numbers that's on the screen. You can call them, call those numbers, and you can do a personal donation, or you could mail the check to us, and the address is available on the website. And if you do want to participate in any other way with some brilliant idea of the fact کہ کیسے ہم بڑھیں, how should we go forward, how should we engage the community better, please go ahead and get in touch with me, Shabina Arfin, میرا نمبر بھی وہاں ہے. So we can include you, we can go to our board and check and see whether we can include your ideas. So بہت شکریہ اویس صاحب. بہت شکریہ شبینہ صاحبہ, عدنان الوی صاحب اور محمد عالم صاحب, آپ تینوں نے اپنا وقت دیا اور ہیلپ می پروجیکٹس کے حوالے سے آپ نے آج ہمارے ناظرین کو بتایا. میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. And absolutely, Wes bhai, I just want to reiterate, like ہماری ٹیم میں 2 ہمارے کو فاؤنڈر جیسے میں نے ذکر کیا تھا اویلیبل نہیں ہے اس وقت, اور وہ ہنا اور فوزیہ, دے بوتھ آر پروفیشنلز, انہوں نے یہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. تو obviously ہماری پوری ٹیم کا یقین میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جی انہوں نے 5 سال سے جو ہے نا اس آرگنائزیشن کے لیے بہت کام کیا ہے, اور میں اپنے تمام ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں اور ہمارے تمام ڈونرز کا بھی شکر گزار ہوں. کیپ ڈونیٹنگ بیکاز ایوری سینس کاؤنٹ. تھینک یو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. ان کا نام ہے ہنا اشرف, فل نیم, اور فوزیہ اختر, اور دونوں فارماسسٹ ہیں. دے آر پروفیشنل فارماسسٹ فار ایئرز ان ٹورانٹو. سو ہیلتھ کے بارے میں ہمیں بہت پتہ چلتا ہے تھرو دیم. تھینک یو سو مچ اویس صاحب. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور ناظرین, ایک مرتبہ پھر دیکھیے, اس بحث میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک اور آرگنائزیشن آ گئی, کیوں نہیں ہم سب مل کے کام کر لیتے ہیں. یہ آرگیومنٹ سرے سے ہی رانگ ہے. ہر کوئی آئے گا اپنے انداز سے اس ارتقائی سفر کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا, اور یہی پرپس ہے زندگی کا کہ زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی. اس چیز پہ آپ توجہ رکھیں کہ آنے والی آرگنائزیشن یا آنے والے لوگ
کس بہترین انداز سے یا کس یونیک ویلیو پروپوزیشن کے ذریعے عوام کی خدمت کا کام کریں گے اور بڑھ کے ان کا ساتھ دیں اگر آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جس طرح سے آج ہم نے آپ کے سامنے ہیلپ می پروجیکٹس کی ٹیم کو پریزنٹ کیا جن پہ ہمارا بھی ٹرسٹ ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. This is my masjid, this is your masjid, this is our masjid. I am Kamran Rashid, President of Mississauga Muslim Community Center. And this masjid, this house of Allah subhanahu wa ta'ala, needs your help. This masjid is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. We learn, we teach the love and the akhlaq of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, not only for this generation, but for the coming generations as well. And so this sign of Allah, this my masjid, this your masjid, needs your help. We need 365 donors to donate $495. That is the running expense of this masjid for one day. This is my masjid, this is your masjid, this is our masjid. I am Kamran Rashid, President of Mississauga Muslim Community Center. And this masjid, this house of Allah subhanahu wa ta'ala, needs your help. This masjid is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. We learn, we teach the love and the akhlaq of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, not only for this generation, but for the coming generations as well. And so this sign of Allah, this my masjid, this your masjid, needs your help. We need 365 donors to donate $495. That is the running expense of this masjid for one day. Assalamu alaikum. This is Khalid Rashid, your MPP for Mississauga East Cooksville, wishing all Muslims across Ontario and around the world Eid al-Fitr Mubarak. Hello, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. Eid Mubarak to all of those observing Eid al-Fitr. Hi, this is Sharif Sabawi, your Provincial Member of Parliament from Mississauga and Mills. I would like to wish the Muslim community in Erin Mills and across the province a happy Eid Fitr Mubarak. Hello, Natalia Kusindova here, your MPP for Mississauga Centre. I'd like to wish my Muslim friends, constituents, and neighbours an Eid Mubarak. I'm Rudy Cazzetto, your Member of Provincial Parliament for Mississauga Lakeshore, and I want to wish you and your family a Eid Mubarak. Assalamu alaikum. This is Deepak Anand, your Member of Provincial Parliament from Mississauga Malton. I would like to wish everyone across Ontario and around the globe Eid Mubarak. اللہ کے دیے ہوئے مال میں ان یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا حصہ ہے. آئیے اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ مل کے غربت کے خاتمے کی جنگ میں عملی طور پر شامل ہو جائیں. آج ہی کال کیجئے یا ہماری ویب سائٹ humanconcern.org پر اپنے عطیات جمع کرائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بااعتماد ادارہ پچھلے 40 سالوں سے آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات مستحقین تک بروقت اور بہترین انداز سے پہنچا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ عمل ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائل اسٹار. ہمارا اسکول کئی مہینوں تک بند رہا. اس دوران کتنا کچھ بدل گیا. کئیوں کی روزی بند ہو گئی اور ہماری گلیاں سنسان ہو گئیں. ایک دم سے فاصلے بڑھ گئے. ہمارے اسکول جو سونے پڑ گئے. کلاس میں پڑھنے کا بھی اپنا مزہ تھا. دوستوں سے ملے ہوئے بھی جیسے زمانے گزر گئے. کہیں یہ بولتے ہاتھ
اپنی زبان نہ بھول جائیں. دل میں یہ ایک ڈر سا بیٹھ گیا. واقعی کتنا کچھ بدل گیا. لاک ڈاؤن اور SOP جیسے نئے الفاظ سیکھ گئے. گھر میں سب مل کر پڑھنے جو لگ گئے. اسکول نہ جا سکے تو اسکول گھر آ گیا. اسی بہانے لیپ ٹاپ بھی تو چلانا سیکھ گئے. ان بدلتے حالات میں بھی کچھ نہ بدلا تو وہ ہے ڈیف ریچ کا ساتھ.